अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द इकोनॉमिस्ट की धमाका खेज रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की सियासत में सवालात उठ रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि उनकी पूरी सियासी क़यादत को एक नए कटहरे में ला खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी हसास इदारे की मालूमात बानी PTI तक पहुँचाकर एतमाद जीतती रहीं। इस रिपोर्ट में जहाँ कई अहम इंकशाफात किए गए, वहीं बानी चेयरमैन PTI की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी बहुत से सवालात उठाए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पे आइन की किताब के औराक बदल तो रहे हैं, मगर इन पर तहरीर होने वाली सतूर में जमहूरी खुशबू के बजाय बेयकीनी की गर्द ज्यादा महसूस होती है। 27वीं आइनी तरमीम के बाद से मुल्क में पैदा होने वाला शोर सिर्फ सियासी हंगामा नहीं बल्कि एक फिक्री इस्तराब भी है। इस शोर में हुकूमती हलकों के चेहरों पर इत्मीनान की लहर है, जबकि अपोजिशन के दरमियान मायूसी और सोगवारी के आसार नुमाया हैं। ये तकसीम सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फिक्री, इदारा जाती और आइनी तवाजुन के बंटवारे की अलामत भी है। पाकिस्तान में मुकालमा, मुसालियत और इत्तेफाक राय का अमल अरसा दराज से मुंजमद है। वो दरवाजे जो जमहूरियत की रूह समझे जाते थे अब बहुत देर से बंद पड़े हैं। बैनुल-अक़वामी जमहूरी रिवायत में हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई महज सियासी होती है, दुश्मनी नहीं होती। दोनों का किरदार किसी न किसी तरह मुल्क को आगे बढ़ाने में अहम तरीन होता है, मगर पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश सिमट चुकी है और सियासी तनाव के साथ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मौजूदा दीवारें मजीद बुलंद हो गई हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी इस्तीफा दे दिया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद जजेस के इस्तीफों का इंदिया भी दे दिया है। जरा सुनिएगा। यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी कुछ इस्तीफे और हैं। अगर आज कोई जज साहिबान इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं, उनकी फ्री विल है। और दूसरी जानिब फिक्री हलकों के मुताबिक इन जजेस का इख्तिलाफ सिर्फ एक तरमीम से नहीं बल्कि उस रुझान से है जिसमें ताकत के मराकज़ आइनी ढांचे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। ये इस्तीफे सिर्फ जाती फैसले नहीं बल्कि एक इदारा जाती एहतजाज है। ये एक अलामत है कि अदलिया के अंदर भी इस तरमीम के मुस्तकबिल पर गहरी तशवीश मौजूद है। ताहम हुकूमत ने इस इक़दाम पर कुछ यूं रद्द-ए-अमल दिया, जरा देखिएगा। 2 जजेस को इस ऐवान की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ उनकी गैरत जाग गई। मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत न जागी। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जी, तो इस सारी सूरत हाल में आज की अपोजिशन भी अपनी तारीख की कमजोर तरीन पोजीशन पर नजर आती है। 27वीं तरमीम का पार्लियामान से बासानी गुजर जाना सिर्फ हुकूमती कुव्वत की निशानी नहीं बल्कि अपोजिशन की फिक्री कमजोरी, हिकमत अमली की कमी का भी सबूत है। अपोजिशन का मसला ये भी है कि बाहमी इत्तेफाक ना होने की वजह से वो अब हुकूमत के तवाजुन का इदारा नहीं रही बल्कि तारीख के धारे के किनारे खड़ी एक खामोश तमाशाई बन चुकी है। 27वीं तरमीम के बाद कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत को हुकूमत इस्लाह और कारकर्दगी में बेहतरी का नाम देती है। दलील ये दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा है, लिहाजा मखसूस आईनी मुकदमात को नए फोरम में मुंतकिल करना अदालती निज़ाम को फाल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी था। मगर दूसरी जानिब वकला बिरादरी और आईनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंसाफ की दीवारें हुकूमत के साए में तामीर हो तो क्या उनके सतून मजबूत रह सकते हैं। ये तब्दीली अदालती ढांचे के तवाज़ुन को एक नए रुख पर ले जाती है और यही वो मकाम है जहाँ बहस शिद्दत इख्तियार करती है। पाकिस्तान में आईनी तरमीम हमेशा किसी न किसी बहरान की पैदावार ही रही हैं। 8वीं तरमीम एक अस्करी दौर की ज़रूरत थी, 18वीं तरमीम जमहूरी इर्तिका का मज़र थी, मगर 27वीं तरमीम एक हैरान कुन इम्तजाज है। ना ये मुकम्मल जमहूरी है ना ही अस्करी, बल्कि ये एक मरकज़ी कंट्रोल की तरफ आप कह लें कि एक पेशकदमी का वाज़े इशारा लगती है। तरमीम के हामी इसे इस्लाह कहते हैं, मगर इस मुल्क की तारीख बताती है कि यहाँ हर इस्लाह के ताम पर इख्तियार में इजाफा हुआ और जवाबदेही में कमी हुई। पाकिस्तान की जमहूरियत एक नाजुक धागे से बंधी हुई है। अगर ये धागा कमज़ोर होता है तो जमहूरियत का वजूद इसी तरह लरजने लगता है जैसे इमारत की बुनियाद पर लगने वाली पहली दरार। 27वीं तरमीम के बारे में अंदेशा यही है कि ये तब्दीली महज कानूनी सतह तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि आने वाले बरसों में अदालतों की साख्त बदल सकती है, अदलिया के फैसलों की समत तब्दील हो सकती है और सियासत का मिजाज गैर जमहूरी हो सकता है। आज इसी हंगामा के सूरत हाल का जायजा लेंगे। मेरे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे इख्तियार वली खान साहब, अजहर सदीक साहब और हाफिज हमदुल्ला साहब। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से इख्तियार वली खान साहब, PTI से अजहर सदीक साहब और JUI से हाफिज हमदुल्ला साहब। तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा अजहर सदीक साहब से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि द इकोनॉमिस्ट की जो धमाका खेज रिपोर्ट आई है उसके बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। तो मैं अजहर सदीक साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को?
سچ بولنا ہے دشوار مگر دل کو سکون دیتا تھا. غور کیجئے گا. باطل نے جتنے جال بجائے حق نے مٹایا گیا. جھوٹ کے دست خالی نے عزت کو بچا یوں. لفظ لفظ میں زہر تھا گفتار نے. یعنی میں تو حیران ہوں. اصل پرابلم ذرا سمجھیے گا کہ 27ویں ترمیم آ گئی. 27ویں ترمیم کے اگینسٹ اتنا سوشل میڈیا پہ اعتراضات, اور ہم صاحب کو اعتراضات ہیں. وہ بڑی تفصیلی میں نے تو چیلنج بھی کر دی ہے اور منڈے کو سماعت ہو رہی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ایشو کو کل کیسے کرنا ہے. میں وہ اکانومسٹ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں نے تجویز کر دیا کہ اکانومسٹ کو باقاعدہ ایک لیگل نوٹس بھی انشاءاللہ العزیز اس پہ کام ہو رہا ہے, جو کہ باتیں ساری جھوٹ پر مبنی ہیں. اور یہ باتیں کب سے سنتے آئے ہیں, آج تک وہ بات ثابت ہو سکی. یہ تو پچھلے 5 سال سے تو میرے کان تھک گئے ہیں یہ سنتے ہوئے باتیں. میرے لیے کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے. کوئی یاد ہو نا کوئی انوکھی بات آئی ہو. آپ ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں اظہر بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اکانومسٹ کو لیگل نوٹس بھیجیں گے. یہ میں نے تجویز دیا کہ فیصلہ انہوں نے کرنا, میں نے تجویز دی. نہیں, اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اگر یہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں اور یہ غلط ہے, یہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے, یہ سیاسی باتیں ہیں. نہیں, آپ لوگ واقعی پھر لیگل نوٹس کے حوالے سے آپ صرف تجویز دے رہے ہیں, باقی پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, یہ ذرا سمجھا دیں. پھر تو سب کو سیریس لینا چاہیے, پوری پارٹی کو. نہیں, ہم ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں اپنا یہ ہمارے بھائی بیٹھے, آپ کی ویسے تجویز پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے میرے خیال سے کان دھرے ہیں, شاید اس لیول پہ بھی بات ہوئی ہے. چیئرمین صاحب نے خود یہ فرمایا ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے گی. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں نے بھی تجویز کیا. دیکھیں یہاں پر آپ عدت کے بارے میں کیا کچھ سنتے رہے, وہ زمین بوس ہو گیا. سائفر کے بارے میں کیا کچھ سنیا, اتنے صحیفے سنے. اور وہ یاد رکھیے گا, یہ معاملہ تو ایسا ہی ہے نا کہ تہمت کسی پہ لگانی نہیں چاہیے. آپ لگا رہے ہیں تہمت, کوئی جواب دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. سب سے بڑا میں تو تہمت والے اس والے معاملے کو, یعنی کل کوئی آ کر لوگ اس طرح کی عجیب و غریب سی باتیں کو گراج کی باتیں شروع کر دیں, بازار حسن سے پارلیمنٹ تک کی باتیں شروع کر دیں. یہ ماضی میں ہوتی ہے نا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں پھینکی جاتی رہی ہیں, ماضی میں ہوتی رہی ہیں. یہ پرانے ہیں, یہ وجہ کیا ہے, ہتھ کنڈی ہم پرانے جانتے ہیں. تو ہمارے یہاں کو پریشانی کی بات ہے, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں. میں تو میری ایک بات سنے, اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہن جیسی ہیں بشرا بی بی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے, ہمت سے کھڑی ہیں. میں تو انہیں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح سے, بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی صدقہ آدمی دیتا ہے تو صدقے میں کیا مشابہ, دین نے نہیں کہا صدقہ دینے کا. اگر کالا بکرا دے دیا یا کوئی اور بکرا دے دیا, خدا نہ, میں کئی دفعہ یعنی میں مہینے میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن صدقات ہمارے یہاں تو ایک آپ یعنی سمجھ لیں ہماری شرشت میں یہ ڈالی گئی ہے کہ صدقات آپ نے دینی ہے, جان کے بدلے جان قربان دینی ہے. یعنی وہ تعویذ یار خدا را فار گاڈ سیک, ابھی آپ کے پاس ہے کچھ نہیں کہنے کے لیے, آپ اس طرح کی گفتگو اب شروع کر رہے ہیں. اور اس میں ڈیٹا صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیلیں میں نے دے دی ہیں. اب ہر کوئی اپنے دہی کرنا چاہے تو روکا تو نہیں نہ جا سکتا کسی کو. ہر ایک کی اپنی زبان ہے, جواب دہی اس کی اپنی ہونی ہے, وہ اپنا کرتا رہے. لیکن میں اس عمل کو کسی طرح بھی مناسب نہیں سمجھتا. یعنی کیا کیا باتیں میں نے ٹی وی چینل پہ بشرا بی بی کے بارے میں عدت کے کیس میں نے کیا, میں اس وقت منع کیا کرتا تھا. سائبر میں آگے غداری کے سرٹیفکیٹ پتہ نہیں کیا کیا لگا دیے. اچھا پہلے جب عمران خان کا کوئی آرٹیکل چھپ جائے نا, آرٹیکل چھپتا تھا تو وہ کہتے نہیں جھوٹ ہے. آج اندازہ لگائیں حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے پاس پاکستان میں کچھ نہیں ملا. وہ ایک آرٹیکل چھپا, وہ آرٹیکل چھپ کے اس کو بتا رہے ہیں, بڑے ڈھول بجا رہے ہیں, یعنی کوئی جشن منا رہے ہیں. انہیں چاہیے کوئی ولیمے شلیمے بھی رکھ لیں, بہت بڑی دعوتیں کریں نا اس معاملے پہ, پورے پاکستان کو اکٹھا کریں, کو بڑے بڑے جلسے کریں اس کے اوپر. مزہ بھی آئے نا کہ عوام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں, عوام کیا جواب دیتی ہے, عوام کیا کہتی ہے. میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس گند کو اب بری طرح سے آپ پھنس چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ نے جھوٹ کے آگ سے چہروں کے نقاب پگھل گئے اور سچ نے آئینہ بن کے. چلیں جی, اظہر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. حافظ عبداللہ صاحب, آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں اختیار بھائی آپ کی طرف آؤں گی. جی حافظ صاحب, آپ کی جماعت کیسے دیکھ رہی اس پورے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں, پھر پاکستان کی مسلم معاشرے میں, پھر بلوچ اور پشتون معاشرے میں اس قسم کی گفتگو اور گھر کی خواتین کے بارے میں ایک ادارے کی
جو بیرونی دنیا کا ایک نیوز پیپر ہے جو بھی ہے اس میں عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس قسم کی باتوں کو نہ اہمیت دیتی ہے نہ اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت سمجھتی ہے۔ اب پاکستان میں عوام کا 25 کروڑ عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ بشرا بی بی کیا کرتی رہی جب عمران خان وزیر اعظم تھے؟ کیا اس گفتگو سے مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے گا؟ کیا اس گفتگو سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اس گفتگو سے معیشت مضبوط ہو جائے گی اور بحال ہو جائے گی؟ کیا اس گفتگو سے 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ آپ روک سکیں گے؟ کیا اس گفتگو سے آئین بحال ہو جائے گا یا پارلیمنٹ سپریم ہو جائے گا؟ کیا اس گفتگو سے ووٹ کو عزت ملے گی؟ میرے خیال میں اس قسم کی گفتگو ہمارے معاشرے میں کہ کون ماضی میں کیا تھا، وہ بھی خاتون کیا کرتی رہی، بشرا کی کیوں اتنی اہمیت تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، یعنی ہماری سیاست یہاں جا کے بیڈ روم تک گھس گئی۔ اب بیڈ روم کے بارے میں بھی ہم باتیں کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کو اہمیت نہیں دیتا۔ آپ مہربانی کریں اگر کوئی اور سوال ہے وہ مجھ سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بڑا کلیئر، بڑا گریسفل موقف سامنے آ گیا ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ اب منظر عام پر آئی ہے رپورٹ حمداللہ بھائی، اور ظاہری بات ہے یہ خبر ہے، ہیڈ لائنز میں چل رہی ہے، تمام ٹی وی چینلز اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں سب کا موقف جاننا ہے۔ اس کے بعد ہم 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کریں گے۔ جی اختیار ولی خان صاحب، چونکہ آپ پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور آپ حکومتی جماعت کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں، کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے اور کے پی کے سے ہی سیاست کا آغاز کیا تھا پی ٹی آئی نے جب ان کو بڑی پذیرائی ملی، پھر جب وزیر اعظم رہے عمران خان صاحب، وفاق میں بھی حکومت بنائی، اس کے بعد یہ جو بہت سے معاملات ہیں، اب یہ انکشافات آپ کی جماعت تو پہلے بھی کرتی رہی، اب اکانومسٹ میں بڑی کھل کر یہ بات کی گئی، رپورٹ شائع ہوئی، منظر عام پر آئی، آپ کی پارٹی اب اس پہ کیا کہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ باتیں بڑی یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کسی کے گھر یا بیڈ روم میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس گھر سے اگر آگ لگائی جاتی ہے میرے ملک کو تو میرا تعلق ہے۔ ان کے بیڈ روم سے اگر آگ لگائی اور پھیلائی جاتی ہے میرے ملک میں تو میرا تعلق ہے، بالکل ہے۔ اگر توہم پرستی، جنات پرستی، بت پرستی، آتش پرستی، دولت پرستی، مادہ پرستی، اقتدار پرستی، عہدہ پرستی کے لیے آپ ہر جائز اور ناجائز طریقوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر میرا تعلق ہے، میں بولوں گا۔ ہم تو آج دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ وہ وقت جب ہم کہتے تھے کہ ملک کو جادو اور ٹونے کے ساتھ چلایا جاتا ہے تو شاید فضا آپ بھی کہتی تھی کہ شاید ہم الزام لگا رہے ہیں۔ آج تو دنیا کہہ رہی ہے۔ وہ تو اس وقت ایک شاہ صاحب تھے، سعودیہ کے شاہ نے کہہ دیا تھا کہ باجوہ صاحب یہ کیا اٹھا کر لے آئے۔ آج اکانومسٹ کی رپورٹ کے بعد پورا پاکستان کیا پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ باجوہ صاحب یہ کیا اٹھا کر لے آئے تھے۔ اقتدار کے لیے اتنی گندی حرکتیں، اتنے گندے منصوبے۔ اب مجھے یہ بتائیے مورخ کیا لکھے گا کہ پاکستان پر 4.25 سال کس نے حکومت کی تھی؟ کوئی جنبوت تھے، کوئی تو ہم پرست تھے؟ یہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو مشرکین والی حرکتیں ہیں۔ ہم تو حیران ہیں۔ پاکستان کی پاسپورٹ کو عزت دینے آئے تھے، پاسپورٹ کو گرا دیا، عدلیہ کی ریٹنگ نیچے چلی گئی، قرضوں میں ملک کو ڈبو دیا۔ اب یہ چیزیں رہتی تھی، دنیا بھر میں یہ تہمت رہتی تھی، یہ بھی ہمارے ملک کو سہنی پڑی۔ مورخ کیا لکھیں گے کہ ہم پہ کس نے 4.25 سال حکومت کی ہے؟ اور پھر کے پی کے بارے میں کیا لکھیں گے، پختونخوا کے بارے میں، کہ وہاں 13 سال سے ایسے لوگوں کی حکومت ہے۔ تبھی تو جب یہ بولتے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی عام بندہ بول رہا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن بول رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر بندے میں کوئی جن بھوت گھسا ہوا ہے۔ لہجہ ہی خراب، تکلم ہی خراب، گفتگو ہی خراب، تہذیب ہی نہیں کوئی، ہر وقت گالی گلوچ۔
یہ جتنی اچھا غلاظت اختیار بھائی ایک سوال ذرا اس سوال کا ذرا جواب دیجیے گا. ایک تو روحانی بصیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کا موقف سامنے آتا ہے, اور ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ جی یہ کوئی جو حساس معلومات ہے یہ پہنچائی جاتی تھیں. یہ پھر کس نظام, کس طرح سے, کس لیول پہ کام ہو رہا تھا, کس کی سرپرستی میں ہو رہا تھا سارا کچھ؟ دیکھیے روحانیت جو ہے نا وہ بڑی پاک چیز ہے. روحانیت جو ہے ہم خود بڑے گنہگار لوگ ہیں, لیکن ہم پاک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہوتے ہیں, دیندار لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. روحانیت کو اس گندگی سے نہ ملائیں. یہ اللہ معافی ان کی جماعت کا جو موقف سامنے آتا ہے, میں وہ موقف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, لیکن ایک اور جو خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ان تک باقاعدہ معلومات, حساس معلومات پہنچائی جاتی تھیں. یہ کیا بات سامنے آ رہی ہے, اور پھر کن قوتوں کی سرپرستی میں وہ معلومات بشرا بی بی تک پہنچائی جاتی تھی؟ میرا یہ سوال ہے. ڈیفینیٹلی جو معلومات ان تک پہنچائی جاتی تھی اس کے کچھ مقاصد تھے, اور وہ میرے خیال میں ایوری تھنگ واز فار سیل. اور ہر ایک چیز میں جتنے لوگوں کو عہدے دیے جاتے تھے وہ بشرا بی بی کی رہون منت ہوا کرتے تھے, ان کی منظوری سے ہوا کرتے تھے. آپ نے کب جہاز میں بیٹھنا ہے, کس وقت اڑنا ہے, کون سا دن ہوگا, چاند کی کون سی تاریخ ہوگی, وہ سارا کچھ بھی بشرا بی بی طے کرتی تھی. ابھی میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی جب شادی ہوئی تو پھر ہم نے کوئی بات کی جادو ٹونے کی کہ یہ کیا چکر ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا چلے چھوڑیں ان باتوں کو, میں اب کھانا کرتا ہوں. تو 18 لوگ اس کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں بشرا بی بی نہیں بیٹھی ہوئی تھی. پھر ان کو عمران خان گئے, بلایا, وہ سفید جوڑا پہن کر آئی, اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بولا کہ میں سفید جوڑا اس لیے پہن کر آئی ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں جادو کرتی ہوں, میں جادو ٹونا کرتی ہوں. انفیکٹ یہ تو میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر ہاؤس جب خالی کرایا گیا ان سے, اس کی چھتوں پر مختلف بلڈنگز پر مختلف جانوروں کے کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے تھے. کسی کا اینگل اس طرف تھا, کسی کا اینگل اس طرف تھا, کسی کا اینگل اس طرف تھا. یہ واٹ واز دیٹ, کیا تھا؟ ایسے لوگ, مطلب مجھے یہ بتائیے, یہ سیاسی نظریہ یہ ہوتا ہے, سیاسی جماعت یہ ہوتی ہے, سیاسی لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. چلیں جی اظہر صدیق صاحب سے تاریخ ہم سے پوچھے گی کہ چلیں اظہر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں. عبداللہ صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اظہر بھائی آپ مسکرا بھی رہے تھے, کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہوں گے. جی آپ کا موقع, پھر حافظ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جی لعنت اللہ کاذبین, یعنی آپ اندازہ لگائیں, میری ماں نے کہا کہ اس بات پہ یقین کر لو, کسی نے کہا کہ کان کتا لے کر بھاگ گیا, ہم اپنا کان نہیں دیکھتے, ہم کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا تہمت ہے, یہ ٹوٹل تہمت ہے. بول رہے ہیں سیاسی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں, یعنی خدا را یار کوئی اپنے ہاتھ کے پتہ ہے آپ کو, آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بڑی کمال ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے جسم میں آپ بیٹھ کر اسے آگے جا کر آپ باتیں کریں, آپ گفتگو کریں. یعنی صرف سیاسی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی باتیں سنتے رہ رہے ہیں. 3.5 4 5 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں. میرے لیے نئی بات کوئی نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اب لگے ہوئے ہیں نا ان باتوں کو. اچھا یہ تو کمال ہو گیا, یہ وزیر اعظم اس کی چھت پہ گئے تھے, کچھ سری ادھر پڑی تھی, کچھ سری ادھر پڑی تھی. یار میں گھر میں اگر کوئی صدقہ دینا ہوتا ہے تو یہ میں میری والدہ صاحبہ کیا کرتی تھی, صدقہ دیا کرتی تھی. اس میں ایسی کیا بات ہے, یعنی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں تو حیران ہوں. اصل بجائے نا عبداللہ صاحب نے بڑی کمال, بڑے آسان طریقے سے بتا دیا آپ کو. وہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم گلے پڑ چکی ہے. ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے نظام کی تباہی و بربادی کر دی, یعنی شرم سے ڈوبنے کا مقام تھا. چلیں 27ویں ترمیم پہ میں بریک کے بعد ایکچولی بات کرنا چاہ رہی ہوں, میں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے. پھر ہم انٹائرلی 27ویں ترمیم پہ بات کریں گے اظہر بھائی. اچھا میں حافظ صاحب کا ایک کامنٹ لے لوں. جی جی نہیں صرف ایک بات کرنی ہے. جی 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 پلیز کیجیے گا تاکہ میں ان کا لاسٹ کامنٹ لے کے بریک پہ جاؤں, تاکہ واپسی پہ ہم 27ویں ترمیم پہ کھل کر بات کریں. جی میں نے صرف ایک بات کرنی ہے. میں یہ روزانہ دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. میں نے یہی زبان, الزام لگاتے رہیں گے, یہی تکلم, اس طرح کی گفتگو. یعنی ایک مہذب آدمی, ایک تہذیب والا آدمی, ایک گھر کا خاندانی آدمی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا اپنے معاشرے کی عورتوں, بیٹیوں, بچیوں کے بارے میں.
बगैर कोई तहकीक किए हुए जैसे आप इतना करते जुल्म और हैं, ज्यादती जैसे है आप करते कि सारे हैं। निजाम चले को चले एक मिनट आज़ाद साहब एक मिनट में हाफिज अब्दुल्ला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ उस पर। एक मिनट इख्तियार भाई, हाफिज साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर, क्योंकि आप कह रहे थे मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि गुफ्तगू इस पर हो रही है, अगर आपको कॉमेंट देना चाहें। फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे फिर हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। नहीं, देखिए मैंने आपको बात की कि बुनियादी तौर पर मुल्क की मसाइल क्या है। मुल्क की मसाइल क्या है? आज जो 1.5 साल हुकूमत या 2 साल होने को है, इस मुल्क में बुनियादी 2, 3, 4 मसले थे जी। ये मुल्क माशी इस्तेहकाम से 2-4 है, ये मुल्क सियासी अदमी इस्तेहकाम से 2-4 है, माशी अदमी इस्तेहकाम से 2-4 है, सिक्योरिटी अदमी इस्तेहकाम से 2-4 है। आज तो इस मुल्क में आईनी बहरान भी है और अदालती बहरान भी है और पूरी कौम बहरान में है। ठीक है जी। अब इस पाकिस्तान को जो बहरानिस्तान बन चुका है, इस बहरानिस्तान से पाकिस्तान को कैसे निकालना है? क्या वो तरीका है कि मैं बुशरा बीबी पर 1 घंटा तकरीर करूं तो हम पाकिस्तान को बहरानिस्तान से निकाल सकते हैं? असल टॉपिक की तरफ आ जाए, जो मुल्क के लिए असल मुश्किल है, सही उसकी तरफ आ जाए। ठीक है जी, आपका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया। ब्रेक के बाद बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तीनों मेहमानों की क्या राय है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जी। 27वीं आईनी तरमीम, हाफिज अब्दुल्ला साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप इस तरमीम को? और इसके बाद फिर ये जो अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जजेस के इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं, क्या देखते हैं आप आगे जाके क्या होगा? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं तरमीम को 1 से लेकर 100 तक A to Z उसको मुस्तरद कर चुकी है। वो इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम की जद्दोजहद और मेरी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब की जद्दोजहद से दोनों बड़ी पार्टियां जो आज हुकूमत में है वो मुत्तफ़िक हो गई इन चीज़ों पर जो आज 27वीं आईनी तरमीम में वो आइन में शामिल करना चाहती है। किस बात पर मुत्तफ़िक हो गई? ये जमीयत उलमा इस्लाम 2 बड़ी पार्टियां इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई कि ये चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने इत्तेफाक किया तो किसी लॉजिक की बुनियाद पर इत्तेफाक किया होगा ना, किसी मंतक की बुनियाद पर इत्तेफाक किया होगा कि वाकई ये चीज़ें 73 की आइन का हिस्सा नहीं बन सकती। फिर मजबूरी क्या है, क्या प्रेशर है कि उन्हीं चीज़ों को जो कल आपने तस्लीम किया कि ये आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आपने उन्हीं चीज़ों को आइन का हिस्सा बना दिया। बताइए क्यों? एक बात, इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम इसको मुस्तरद कर चुकी है। ठीक। और दूसरी बात यह कि आइन में जो तरमीम हुआ करता है, पार्लियामेंट इसीलिए है कि कानून साजी हो और ऐसी कानून साजी हो जिससे जमहूरियत मजबूत हो, जिससे आवाम की वोट की ताकत मजबूत हो, जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम साबित हो जाए, जिसमें अदलिया मजबूत हो, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और मजबूत हो, पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन अपना फैसले पार्लियामेंट में करे, लेकिन इदारे मजबूत हों। लेकिन इस 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मेरे ख़्याल में इदारे मजबूत नहीं हुए, इदारे कमज़ोर हो गए। ठीक है जी, चलिए। आप रियासत की पिलर को देखिए, एक मुकन्नना है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक अदलिया है। ठीक है। आज मुकन्नना किसके हाथों खेल रही है? और आपने अदलिया को एग्जीक्यूटिव को ताबे बना दिया। और मिसाक़ जमहूरियत में आपने वादा किया था कि हम एक आज़ाद अदलिया तश्कील देंगे, लेकिन आपने अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे बना दिया। इस सूरत हाल में आप मुझे बताइए कि ये तरमीम रियासत की मजबूती के लिए है या शख्सियात की मजबूती के लिए? ठीक है जी। क्या इस तरमीम से आपने रियासत को प्रोटेक्शन दिया या इस तरमीम से आपने चंद शख्सियात को प्रोटेक्शन दिया? तो लिहाजा इससे तो शख्सियत मजबूत हुए या शख्सियात, रियासत कमज़ोर हुआ। इसलिए इस आईनी तरमीम के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, चूँकि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा शायद आपको बड़ा चुभता हुआ भी लगे
کہ 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, इन मामलात में हमने देखा कि चले पीपल्स पार्टी जो कि आप लोगों की इत्तेहादी है, चले उनका ये कह देना है कि जी हमें तो पता ही नहीं था, 11th आवर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऑपोजिशन का हक है, राइट है कि वो आप लोगों पे तनकीद करें, लेकिन हुकूमत के भी कुछ लोग जब ये कह दें कि हमें भी ज़्यादा नहीं पता था, तो ये किस पर सवाल उठता है? क्योंकि आप लोग सिटिंग गवर्नमेंट है, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल मेरा ये कि अभी चलें, अभी तो ये डिस्कस नहीं होगा, लेकिन कुछ साल के बाद, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें हमारी, कुछ साल के बाद इन केस के आप लोगों की हुकूमत नहीं आती, तो क्या आपके ही लोग ये कहते हुए सुनेंगे ऑफ द रिकॉर्ड या फिर कई बार ऑन रिकॉर्ड भी कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये कैसे हो गया था? जहाँ तक मेरे इल्म में है तो जब वो ले हुआ था सेनेट में, तो मुझे तो तकरीबन उससे 1-2 दिन पहले जब बिलावल साहब ने ट्वीट की थी, तो उस रात या उसके अगली रात, मुझे शायद एग्जैक्ट याद ना हो, या उसी रात या उसकी अगली रात हमें मुसव्वदा मिल गया था। जो हमारे अरकान सेनेट थे उनको भी मिल गया था, जो हमारे अरकान पार्लियामेंट थे उनको भी दे दिया गया था। अगर किसी को नहीं मिला तो वो शायद कोई शाज़ो नादर केस हो सकता है या उनकी कोई और नाराज़गी हो सकती है किसी बात पे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उस पर मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि सबको ड्राफ्ट मिलना चाहिए, और ये तो हर मेंबर इख्तियार में मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि हमारे यहाँ अक्सर ये राय, मैं और ज़रा खुलकर सवाल पूछ लेती हूँ कि सियासी जमातें कुछ अरसे के बाद जब हुकूमत में नहीं होती तो बहुत से मामलात पे वो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रही होती, वो कहते हैं कि जी हम इससे बरी जुमा हो रहे हैं, वो मामला गोलमोल कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हमें तो पता ही नहीं था। कुछ साल बाद मुस्लिम लीग ऐसा कोई मौक़िफ़ तो नहीं इख्तियार करेगी जब इस तरमीम के बारे में बात की जाएगी? अच्छी बात है अगर कोई इस तरह आप यानी ऑन करेंगे ना, क्योंकि ड्रॉप मिल गया, सब कुछ आप लोगों को पता है, आप लोग इस चीज को ऑन करें, दैट्स इट। ये मेरा सवाल है, कुछ साल के बाद भी आप इसको ऑन करेंगे? मैं ये कहता हूं कि हम तो अपने किए को ऑन भी करेंगे, डिफेंड भी कर लेंगे। ठीक है, दैट्स वेरी अफसोस तो उन लोगों का है जो करके ना उसको फिर ऑन करते हैं, ना डिफेंड कर सकते हैं, ना फिर उस पर अपनी गलतियों पर कौम से माफी मांगते हैं। हमने जो किया हम ये समझते हैं, देखिए 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम, पीटीआई, ये एक बड़ी अपोजिशन जमातें थी, इन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में आप अदालत की जगह बेंच पर आ जाए, हम आ गए। जो चीजें ये तजावीज देते गए, हम तो इनको अपने पॉलिटिकल पार्टनर समझते हैं। जी अजहर सदीक साहब, ये जो जजेस के जिनके इस्तीफे आ रहे हैं, गालिबन उनके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने बयान ये दिया है, इशारतन बात कर रहे हैं, वो नाम नहीं ले रहे, कि जजेस का टोला सियासी मफादात का मुहाफिज था। अच्छा, मैं बड़े अदब के साथ, ये वजीर कानून साहब कोई कानून के तालिब इल्म है या वकील रहे हैं? क्या माजी में मैं बता दूंगा कि क्या करते रहे हैं अपना ना ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा है वो भी, वज़ीर कानून नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, वज़ीर दिफा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा शायद वकील हैं, शायद ये जज रहे होंगे। जी जी, मैं तो ये बताना। अच्छा, आप सवाल उठा रहे हैं कि वो उनका कोई, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, मैं वो सवाल उठा रहा हूँ, यानी अबैल मुझे मार, कुछ थोड़ी सी शर्म और हया है उनके वालिद साहब के बारे में या बाकी बारे में सारी बातें आ चुकी हुई हैं। मैं अभी तफसील में आपके साथ बताऊंगा। मैं तारीफ करूंगा जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से। 26वीं तरमीम पे हमारा एक इतराज ये था कि बेंच बनाना भी है तो बेंच बनाए सीनियर जजेस का, यानी उसमें पिक एंड चूज ना हो। और वो पिक एंड चूज का आपने देख लिया कि 3 केसेस किए, मिलिट्री कोटे जायज कह दी, मखसूस नशिस्तें छीन ली, और जो कुछ आपके सामने अब रिकॉर्ड पे आ गया है उसमें कोई डाउट नहीं है अब आपके सामने, यानी उसमें कोई मसला नहीं है आपके साथ। और अब आपके सामने 2 चीजें, मैं पहले एक दो अशार के साथ मैं अपनी बात करके आपके सामने मैं आता हूं असल मुद्दे की तरफ। कानून की शाख पर जब सियासत का बोझ पड़ा, इंसाफ का परचम ही हुआ जैसे कहीं से हटा। तरमीमों के वार ने कमजोर किया आइन को, हर तरफ एक चीख उठी, हर शिक थी लहू लहान। अब मैंने 27वीं तरमीम चैलेंज कर दी है, हमने आईनी बेंचों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने पे आईनी बेंच जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई, यानी कमाल हो गया। पाकिस्तान की 60 साल हिस्ट्री जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जज, AR कॉलिनियस, कैकाउस, हमूदुर रहमान, मंसूर कादर, उनके फैसले, ये 7 जजेस जो हीरे आएंगे ना, इन्होंने नहीं मानने, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना दी है
کمال ہے کیا. اچھا وہ بتاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین پڑھا ہے میں نے سارا, میں نے بیٹے بھی پڑھی ہیں. انہوں نے بالکل یہ کانسیپٹ نہیں تھا. یہ کانسیپٹ جب میثاق جمہوریت میں لے کر آئے ٹرن ڈاؤن ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی یہ بنیادی طور پر عدلیہ کو ٹیک اوور کیا. اور بنیادی اچھا میرا ایک سوال ہے اظہر بھائی, ایک سوال ہے میرا آپ سے, کیونکہ آپ سینئر ماہر قانون بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ قانون کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, سیاست کی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ وکلاء تحریکیں چلتی ہوتی تھیں, آپ کو یاد ہوگا جب تحریک چلی تھی ایک, اور اعتزاز احسن صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. تو اب وکلاء بھی کوئی تحریک نہیں چلاتے ہیں. اٹ مینس کہ وکلاء یا قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ قانون کے منافی نہیں ہو رہا, غلط نہیں ہو رہا. ورنہ وکلاء تو تحریکیں بھی چلاتے تھے, وکلاء تو سڑکوں پہ بھی آتے تھے, احتجاج بھی ریکارڈ کرتے تھے. میرا سوال ذرا سنیے گا, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ وکلاء اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہوں گے کہ شاید کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, یہ ریورس ہو سکتا ہے. اور اعتزاز احسن صاحب نے میرے پروگرام میں بات کی, میں نے کل بھی ان کو شو میں یاد کروایا. اب 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی کہ وکلاء بڑی تعداد میں سڑکوں پہ باہر آ جائیں گے. نہ 26 کے بعد آئے, 27 کے بعد بھی وہی ہوگا. نہ سنیں ذرا, فرق محسوس کیجئے جی, کیونکہ سپریم کورٹ موجود تھی. ٹھیک ہے, 26ویں ترمیم چیلنج کی, جنوری میں لگی, جنوری میں کا 3 ہفتے میں لگانا, اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے تو اس کے بعد کیا ہوا نا اظہر صاحب, اس کے بعد 27ویں ترمیم آ گئی, اب 28ویں آ جائے گی. سنیں نا, میں پہلے آپ کے سامنے میں رکھ جی. اب وہ تحریک آپ آغاز دیکھ لیں. ججز کے استعفوں کو یہ سیاسی مت ڈھونگ دیں. ہم وکیل ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جن ججز نے قربانیاں دی ہیں, اور جتنے بھی ہیں یہ ایماندار اور آئین اور قانون پڑھے ہوئے. میں ان 7 ججز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کتنے آئینی کیسز کیے ہیں, سول کیے ہیں, کرمنل کیے ہیں, بٹھایا آئینی بینچوں میں ہیں. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے تجربہ ہے ان کا اتنا, یعنی کس لیے سلیکٹ کیا ہے, ایگزیکٹو نے سلیکٹ کیا نا. یعنی اب تو آپ نے پکڑ کے ہماری عدالتیں ختم کر دی نا. آپ نے ہائی کورٹ کو تحصیل کورٹ بنا دیا, سپریم کورٹ کو ضلع کی عدالت بنا دیا, اور آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ نقصان ہونا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یعنی بنیادی طور پر یہ دیکھیں ٹرک کی بتی کے پیچھے کیا لگایا. ہمیں بتایا گیا جناب عدالتیں بڑا سپریم کورٹ ظلم کر رہی ہے. وہ بھائی 24 کروڑ عوام میں سے 60,000 کیس یا 50,000 کیس ہے, 0.0000% کیس ہے سارے وہاں پر. وہ کون سا ایسا کیس ہے کسی نے خودکشی کر لی آ کر, یعنی وجہ کیا تھی, آئین پہ عمل درآمد کراتی تھی. یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں سزا دی, میں نے اس کا ریفرنس فائل کیا فمیدہ مرزا کے پاس. فمیدہ مرزا نے کہا کہ آئین کا 62-63 آرٹیکل میں نے نہیں بنایا تھا, یہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا. توہین عدالت میں اگر سزا ہوگی تو نااہل ہوں گے, وہ میں نے چیلنج کیا, نااہلی ہو گئی. یوسف اپنا نواز شریف آئے 62(1) وہ ہم نے نہیں بنایا تھا. آپ صادق اور امین آپ نے ٹھہرنا ہے, آپ نہیں تھے صادق امین, آپ کو گھر بھیج دیا. یعنی اس میں ایسی کیا بات ہے. اور سو موٹو لے رہے ہیں, سو موٹو آپ کو مجھے بتائیں, آپ 9 مہینے سے دیکھ رہی ہیں نا, یہاں پر پولیس مار رہی ہے, پولیس مقابلوں میں 1000 سے زیادہ بندے مار دیا آپ نے. وہاں پر ہوتا تھا ایکشن لینے والا, ادویات دستیاب نہیں ہے, کوئی ہوتا تھا پوچھنے والا, کوئی ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھنے والا تھا. اب تو ایگزیکٹو میجسٹریٹی کا نظام لانا چاہتے ہیں 28ویں ترمیم کے اندر. اسی لیے یاد رکھیے گا, یہ عدلیہ کی آزادی کی تباہی و بربادی کر دی ہے. یہ جو ججز استعفے دیے ہیں بالکل ایمانداری پہ قسمن کہہ رہا ہوں, ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا کلیئر موقف ہے, اس لیے وہ استعفے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. صدر پاکستان کا تحیات استثناء ہے حافظ حمداللہ صاحب, اس پر جو اٹھنے والے سوالات ہیں آپ کے مطابق بجا ہیں؟ کیا واقعی یہ جو چیز ہے یہ آگے جا کے پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی کے لیے نقصان دہ, نیگیٹو بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ کو یاد ہے کہ ایسی جمہوری حکومتوں کے سربراہ گزرے ہیں جو انہوں نے آئین کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ بنایا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب نہ وہ رہا, نہ وہ اس آئینی ترمیم سے وہ مضبوط وزیر اعظم جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے یا محفوظ سمجھتے تھے, کیا وہ محفوظ رہا یا مضبوط رہا؟ آپ کو ایسے ڈکٹیٹر بھی تاریخ میں ملیں گے, پاکستان کی تاریخ میں, جو انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور پارلیمنٹ کو اپنے پاؤں تلے رکھا, جب جی چاہا پارلیمنٹ کو اڑا دیا. وہ اختیارات تھے ان کے پاس. آج نہ وہ آئین وہ ترمیم ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سے طاقتور بنانے کے لیے رکھا اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے رکھا, نہ آج وہ ترمیم ہے نہ وہ صاحب ہے. یہ صاحب آپ کو دی 2 3 4 5 جنرل مشرف آپ کے سامنے, انہوں نے آئین خود بنایا اور مکہ بھی دکھاتا رہا.
کہاں ہے ان کا وہ آئین، کہاں ہے وہ؟ لہٰذا آج جو استثناء دیا گیا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس 27ویں یعنی ترمیم میں سارا فوکس 243 پر تھا، 243 پہ۔ اچھا حافظ حمداللہ صاحب، جب آپ اس ترمیم کے بارے میں ایک بات میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ جی جی، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 28ویں ترمیم بھی لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لا رہے ہیں، ایک کام اور کرے، 28ویں ترمیم کے ذریعے یا ایک قانون کے ذریعے، سمپل سادہ ایکٹ اور قانون کے ذریعے ایک قانون سازی اور کرے۔ اگر ترمیم کی ضرورت ہے تو ترمیمی آئینی کور بھی دے دے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا کھل کر، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ احتجاج کا موڈ رکھتے ہیں اور سنجیدہ نوعیت پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد، تو جے یو آئی کیا ان کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ پہلے بھی دیکھا گیا کہ گرینڈ الائنس کی باتیں ہوتی رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیک ٹو بیک ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن ملاقاتوں کا کسی کروٹ نہیں بیٹھا۔ لگتا تھا کہ شاید معاملہ طے پا جائیں گے، لیکن 11 آور پہ پتہ چلتا تھا کہ معاملہ طے نہیں پائے۔ جے یو آئی کا الگ موقف آیا کہ پی ٹی آئی سیریس نہیں تھی، پی ٹی آئی بھی یہ کہتی رہی کہ جے یو آئی سیریس نہیں تھی۔ اس بار کیا آپ اور پی ٹی آئی مل کر کے احتجاج کا کوئی موڈ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ماضی پر میں بات نہیں کروں گا۔ جے یو آئی موڈ میں نہیں تھی اتحاد کی، ٹھیک ہے، یا پی ٹی آئی موڈ میں نہیں تھی۔ مستقبل کا بتا دیں، مستقبل قریب میں آپ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ تاریخ مستقبل میں جمعیت علماء اسلام تو اپوزیشن میں ہے۔ یہاں تک ہم نے اپوزیشن کی تو ہم نے صرف احتجاج نہیں کیا، بلکہ ہم نے احتجاج کے ساتھ ساتھ بل کے خلاف ووٹ بھی کیا، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ ہمارے اہداف اور مقاصد اپوزیشن کے ایک ہیں فی الحال: آئین کی بحالی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ملک میں ایک نئے شفاف الیکشن کا انعقاد، غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کی سرپرستی میں، اور غیر سیاسی قوتوں، غیر سیاسی اشرافیہ کی سیاست میں اور الیکشن میں مداخلت کا راستہ بند کرنا۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہی موقف آج پی ٹی آئی کی بھی ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ ہمارے اکٹھ ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ آپ چھوڑیے پارٹی کے فیصلوں پر، جمعیت علماء اسلام کے فیصلوں پر، مولانا فضل الرحمان صاحب اور قیادت کے فیصلوں پر کہ ہماری اکٹھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ مستقبل پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اظہر صدیق صاحب، انہوں نے تو مستقبل پہ چھوڑ دیا حافظ حمداللہ صاحب نے۔ آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں مولانا صاحب کو منانے کا؟ کیونکہ مولانا صاحب اور آپ لوگ ایک ہی رائے رکھ رہے ہیں، اور ماضی میں بھی سننے میں آتا تھا کہ آپ لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی الائنس بنے۔ نہیں، دیکھیں بات سنیے گا، دیکھیں بات ہے جدوجہد۔ جو ایجنڈا حمداللہ صاحب نے دیا ہے وہ ایجنڈا ہمارا ایجنڈا، وہ بھی ہمارا ایجنڈا۔ تو ایجنڈے میں بالکل اکٹھے ہونا ہے، یہ میں آپ کو کہوں کہ بالکل اکٹھے نہیں ہونے پر یہ ایشو نہیں ہے۔ ایجنڈے پہ ایجنڈا پاکستان کے لیے عدلیہ کی آزادی، خود مختاری، عدم استحکام، سول سپرمیسی، یہ ساری چیزوں کا آج دیکھیں نا، آج آپ نے ایک محکوم قوم بنا دیا۔ پاکستان رول آف لا میں کہاں چلا گیا؟ پاکستان میں کرپشن کے بتا دیں کہ 3.5 سالوں میں کوئی کرپشن کا بڑا کیس، توشہ خانہ کے علاوہ کوئی کیس آیا ہو؟ یعنی کیا کرپشن ختم ہو گئی اس ملک کے اندر؟ اس ملک سے منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے؟ دبئی میں جائیدادیں آج بھی خریدی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی کچھ تو ہونا، یہاں یہی تو دکھ اور افسوس ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کی نگرانی کرنی تھی، جنہوں نے اس میں دیکھنا تھا، انہوں نے اتنی کھلی چھوٹ دے دی کہ لوٹ مار ہو رہی ہے، تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ ایک عدلیہ بچی تھی جو اکاؤنٹیبلٹی کا، پہلے نیب کو ختم کیا، پھر تمام ادارے ختم کر دیے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ابھی بتا دیتا ہوں، ہائی کورٹ کے اندر یا درخواست دینی ہو، وہ کہہ دیا جائے بیوروکریسی کے پاس دھکا گئے، ہمارے پاس نہ آئے، وہ مہینہ 1.5 مہینہ میں دلیل ہو، اس کے بعد ہائی کورٹ آئے گا۔ ہمارے پاس ہائی کورٹ براہ راست نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، چلے آپ لوگ یعنی احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ بالکل 100%۔ اور اس کے لیے جمعیت علماء اسلام دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ ملاقاتیں کر بھی رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی مل رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو ایجنڈا جو دیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں کوئی اونچ نیچ کرے گی۔ یقیناً اس کے علاوہ اور ڈسکشن ہوگی، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا احتجاج اکٹھا ہوگا، انشاءاللہ وکلا بھی اکٹھے ہوں گے،
اور سول سوسائٹی بھی اکٹھی ہوگی, سیاسی جماعتیں بھی ساری اکٹھی ہوگی, اور جیسے کہا صاف شفاف انتخابات, بالکل صاف شفاف انتخابات. آپ اندازہ لگائیں, یعنی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے 26ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن کو, یعنی ان کے اتنی ایماندار حکومت ہے, 24 کروڑ عوام میں سے انہیں چیف الیکشن کمیشن اور ممبر الیکشن کمیشن نہیں ملے. وہ جنوری سے ریٹائر ہوئے چلیں, آپ کا اور ابھی پوائنٹ آ تک گیا. بیٹھے ہوئے. چلیں جی, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. لگائیں. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.